امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ فرمایا۔ بالآخر اللہ کے نبی نے فرمایا علی کو بلا کر لاؤ، وہ کہاں چلا گیا؟ صحابہ نے فرمایا حضور علی کی آنکھوں کے اندر پانی اتر آیا، شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ صحابہ حضرت علی کو بلا کر لائے۔ اللہ کے نبی نے لعاب مبارک نکالا، حضرت علی کی آنکھوں کے اندر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے اندر سے تکلیف کو ختم فرما دیا، اللہ نے آپ کو سکون عطا فرما دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی بتا اب تیرا کیا حال ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے آقا دکھ اور درد تو دور کی بات ہے، اب تو ایسا لگتا ہی کوئی نہیں اس آنکھ کے اندر کبھی تکلیف پہنچی ہو، کبھی دکھ ہوا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ علم میں نے تیرے ہاتھ کے اندر پکڑا دیا، کل جب جنگ ہوگی اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کے اوپر ہمیں فتح نصیب فرمائے گا۔ خیبر کے میدان کے اندر پہنچے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر علم موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ خیبر کا دروازہ توڑ دیا گیا، مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، مال غنیمت کو جمع کیا گیا، جن کے اندر بکریوں کو لایا گیا، جس کے اندر سونا چاندی لایا گیا، جس کے اندر زمین بھی ملی، جس کے اندر باغات بھی ملے، جس کے اندر عورتیں بھی قید گرفتار بن گیا۔ یہ اللہ کے نبی نے سارا مال غنیمت تقسیم فرمایا، ادھر عورتوں کی تقسیم کی باری آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سردار کی بیٹی ہے، بڑی عزت کے ساتھ اس نے زندگی بسر کی ہے، یہ بڑے لین لاٹ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتی رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او صفیہ میں نے سلیمان کے حصے میں تجھے دے دیا۔ حضرت صفیہ کو ان کے حصے میں دے دیا گیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ عورت تو بڑی اونچی مالک ہے، بڑی شان کی مالک ہے، باپ اس کا سردار ہے، اس نے بڑی پیاری زندگی بسر کی ہے، آقا مجھے اجازت دیں میں کوئی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے جانثار میرے صحابی مجھے بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ سردار کی بیٹی ہے، سلیمان کے حصے میں نہ دیجئے، اس کے حصے میں کسی اور لڑکی کو دے دیں، کوئی اور عورت ان کے حصے میں کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری بات ٹھیک ہے۔ آپ نے حضرت صفیہ کو بلایا، فرمایا اگر تو سردار کی بیٹی ہے میں محمد اعلان کر رہا ہوں جب میں نے تجھے آزاد کر دیا، جہاز کی تو رہنے والی وہاں واپس چلی جا۔ حضرت صفیہ چند قدم چلی ہے، پھر واپس چل کر میرے محبوب کے قدموں میں آ گئی اور آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے آزاد کر دیا، جب آپ نے میرے اوپر احسان فرما دیا، جب آپ اتنی پیاری نبوت لے کر آئے، آپ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، آپ کسی کو نہیں مار دے، آپ کسی کو نہیں پیٹ دے، میری آقا اب میرا بھی اعلان سن لیجئے، آپ سے زیادہ بہتر زندگی مجھے کہاں ملے گی، آپ سے زیادہ پیار دینے والا کون ملے گا؟ میرے آقا میں آزاد ہوں نہ گوارا نہیں کر دی، آپ مجھے اپنے قدموں میں بٹھا لیجئے، مجھے کلمہ بھی پڑھا دیجئے اور میں آپ کے نکاح کے اندر رہنا پسند کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، حضرت صفیہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ یہ مہینہ کون سا؟ یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اگلا دن آیا، حضور نے صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع کرنے کے بعد ان سے فرمایا کہ میرے یارو بات سنو، نکاح ہو چکا ہے، اب نکاح کے اندر ضروری کیا ہے؟ ولیمہ۔ ایک صحابی حضور کے پاس ہے، فرمایا شادی کر لی ہے؟ جی یا رسول اللہ کر لی ہے۔ فرمایا شادی کر لی تو ولیمہ بھی ضرور کر لینا، چاہے ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، یہ ولیمہ کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جس کے پاس جو ہو لے کر آ جائے،
کوئی ستو لے کر آیا، کوئی پنیر لے کر آیا، کوئی جو کی روٹیاں لے کر آیا، کوئی دسترخوان کے اوپر لا کر سب کو جمع کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تناول فرماؤ، اللہ کے نبی کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ اندازہ لگا کائنات کے اندر اللہ کے بعد جن کا سب سے اونچا مقام ہے، اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیا گیا، اتنی سادگی کے ساتھ اللہ کے نبی نے شادی فرمائی، اتنی سادگی کے ساتھ ولیمہ فرمایا۔ کوئی اپنے اوپر جبر نہیں ڈالا، کوئی اپنے اوپر بہت زیادہ سختیوں کو نہیں نازل کیا۔ آپ نے اپنی امت والوں کو بھی فرمایا بہترین نکاح تمہارے اندر سے اس کا نکاح ہے جو اپنے معاملات کے اندر زیادہ سے زیادہ ہلکا کام کرے گا۔ اب ہمیں تو یہ بھی پیغام دے تمہارے بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر کم سے کم خرچہ ہو۔ اب حضرت صفیہ کے ساتھ نکاح ہوا، مہینہ کون سا تھا؟ محرم الحرام کا۔ اب یہ وہ خاتون ہے، خصوصیات بیان کی گئی ہیں، عورت کو کچھ آئے نہ آئے لیکن بہترین سالن بنانا جانتی ہو، گھر کا کام کاج کرنا جانتی ہو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیاری بیوی، مومنوں کی ماں، کلمہ پڑھنے والوں کی ماں، جن کی تعریف اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضہم اولا ببعض فی کتاب اللہ۔ اللہ کے نبی کی یہ بیوی اتنی ہنرمند ہے، اتنی ہنرمند ہے، صحابہ کرام نے فرمایا یہ کھانا بنانے کا فن جانتی ہے، اتنا پیارا کھانا بناتی، اتنا لذیذ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہر روز کھانا بنانے کے بعد کچھ نہ کچھ میرے محبوب کے گھر میں بھیج دیا کرتی، جہاں بھی اللہ کے نبی رات کو قیام کر دے، جس بھی میری ماں کے پاس ہوتے، سیدہ صفیہ کا کھانا چلا جاتا، اللہ کے نبی تناول فرما دے اور بڑی تعریف بیان فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حرم مبارک کے اندر 9 عورتیں موجود ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے شکوہ کر دیا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ صفیہ کا کھانا آپ کو زیادہ پسند ہے، انہوں نے جو کھانا بنایا آپ نے اس کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر کسی کے اندر کوئی فن موجود ہوتا ہے، میری صفیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین فن عطا فرما دیا۔ اچھا کھانا کھاتے اور کھانا کھانے کے بعد تعریف بھی کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے میرے نبی کی کہ تمہارے سامنے کوئی کھانا پیش کر دے تو اس کی تعریف کرو۔ اور ایک اور بات، گھر کے اندر جب تمہیں کوئی گلاس پانی کا پکڑائے تو کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ۔ ہم نے دین چھوڑا، غیر مسلموں نے پکڑا، اپنی مرضی کے ساتھ استعمال کیا، جس سے ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا، وہ سمجھ رہے کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ ہر ایک چھوٹے چھوٹے کام پر تھینکس بولنے کی ان کی عادت بن گئی ہے۔ ہمارا بڑا ہمارا چھوٹا کوئی نہیں کہتا جزاک اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے۔ بھائی جب تو نے کہہ دیا کہ اللہ تجھے جزا دے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر میں بھی اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرماؤں گا۔ یہ دعائیں لینے دینے کا رواج ہی ختم ہو چکا ہے، نہ تو کوئی دعا لیتا ہے نہ کوئی دعا دیتا ہے۔ اب حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ میں گھر کے اندر، اور سوکنے جیسی بھی ہوں بات بنتی ہے، چاہے وہ نبی کے حرم کے اندر تھی لیکن تھی تو عورتیں نا، بات وہاں بھی بنی ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر کے اندر تشریف فرما، سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لے آئے۔ بات ہی باتوں کے اندر ایک بات انہوں نے عرض کر دی ہے جس سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی، میرا بڑا دل دکھا۔ انہوں نے کہہ دیا او صفیہ تو بنی اسرائیل کے خاندان کے اندر سے گئے، میرے بارے میں پتہ کر، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، حضرت
صفیہ کو جب یہ باتیں کی گئی ہے، یہ شام کے وقت پریشان ہو گئی، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا صفیہ کیا بات ہے، کس وجہ سے اتنی زیادہ پریشان ہو، کس وجہ سے اتنی زیادہ گھبراہٹ کے عالم کے اندر ہو؟ فرمایا آقا آج میری دو سہیلیوں نے یہ بات مجھ سے کی ہے۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگ گئے، آپ نے فرمایا صفیہ تیرے پاس ایسی بات ہے، اگر تو ان کو کہہ دے تو ان دونوں کے پاس ایسا جواب نہیں ملے گا۔ اچھا سوکنے اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، لیکن وہ جو باتیں کرتی تھی ایک علمی باتیں کرتی تھی۔ آج کی سوکنے ماں بہن کی گالیاں، سارا گھر سر کے اوپر اٹھا لیں۔ ادھر حضرت صفیہ کیا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ انہوں نے کہا ہے تو بنی اسرائیل کے خاندان سے ہے۔ اب حضور فرماتے ہو تیرے پاس ایسا جواب ہے، اگر تو ان کو جواب دینا تو وہ دونوں خاموش ہو جائیں، تیری فضیلت ایسی ہے۔ حضرت صفیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا ان سے جا کر کہہ دے کہ میرا ابا ہارون علیہ السلام ہے، میرا چاچا موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور میرا شوہر محمد الرسول اللہ ہے۔ میری تو تین نسبتیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی، اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ بھی۔ تمہاری نبی کے ساتھ صرف ایک نسبت ہے، تم اس کے حرم کے اندر ہو، میری تو تین نبیوں کے ساتھ نسبت ہے۔ آپ نے جب یہ بات کہی تو دونوں خاموش۔ وہاں دل دکھانا نہیں ہوتا تھا اور پریشان کرنا نہیں ہوتا تھا، اگر کسی کا دل دکھتا تو وہ فوراً جا کر اس سے معذرت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان میں بات بڑھ گئی۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اماں میری نسبت تجھ سے زیادہ اونچی ہے، میری نسبت ہے تجھ سے زیادہ اونچی ہے، اس لیے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، تو نبی کی بیٹی تو نہیں ہے نا، تیرا باپ تو ابو بکر ہے، وہ صحابی ہے۔ علمی گفتگو ہے تو علمی انداز کے ساتھ اسے حل کریں۔ اب حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ تیری نسبت واقعی بڑی اونچی ہے اور تیری عظمتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو نبی کا لخت جگر ہے، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن فاطمہ ایک بات تو بتا، قیامت کا دن ہوگا، ہر آدمی ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی، تو بتانا تیرا ہاتھ کس کے ہاتھ کے اندر ہوگا؟ کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، علمی انداز کے اندر گفتگو ہے اور بڑے پیارے انداز میں ہے۔ فاطمہ بتانا قیامت کا دن ہوگا جب جنت میں جائیں گے تو ہر عورت کا ہاتھ اس کے شوہر کے ہاتھ کے اندر ہوگا، تو تیرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا پھر سوچ لے میرا ہاتھ قیامت کے دن محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایسی باتیں ہوتی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس مہینے کے اندر ہے بھائی؟ محرم کے مہینے کے اندر ہے۔ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرے نمبر پر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نکاح ہوا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اللہ کی شان، ان کا جلدی انتقال ہو گیا۔ بدر کے مارکے سے اللہ کے نبی واپس تشریف لا رہے تھے اور بڑا پیار فرماتے تھے ان کے ساتھ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے لیے صحابہ کرام کے اندر اعلان فرمایا، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان تجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تو گھر پہ رہنا، میری لاڈلی بیٹی بیمار ہے تو ان کا خیال کرنا۔ فرمایا جتنا ان جانے والے کو ثواب ملے گا اتنا گھر بیٹھے بیٹھائے میری بیٹی کی تیمارداری کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان گھر پہ رہ گئے، اپنی بیوی کا خیال
خیال کرنے لگ گئے, اس کی بیماری کا خیال کرنے لگ گئے, ان کے لیے گھر کے اندر سہولیات فراہم کرنے لگ گئے. بدر کا مارکا ہو گیا, اللہ کے نبی کو فتح مل گئی, صحابہ کرام تشریف لائے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چل رہے ہیں, وہ جلدی جلدی مدینے کے اندر آ گئے اور صحابہ کرام کو پیغام سنا دیا. مدینے کے اندر آواز گونج رہی ہے, اے لوگوں تمہیں مبارک ہو, آج بدر کے اندر فتح مل گئی, آج بدر کے اندر اللہ نے کامیابی عطا فرما دی, آج بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور اپنی نصرت کو مسلمانوں کے ساتھ شامل حال فرما دیا. صحابہ فرماتے اللہ کے نبی تشریف لائے, لیکن سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا, وہ دنیا سے انتقال کر کے چلی گئی. اللہ کے نبی آئے, آپ کو بتلا دیا گیا یا رسول اللہ آپ کی پیاری بیٹی کا انتقال ہو گیا, وہ دنیا سے پردہ فرما کر چلی گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد میں بعد میں جاؤں گا, اپنے گھر بعد میں جاؤں گا. اور میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا میری بیٹی کو دفن کر دیا گیا, کیا ان کی قبر کے اوپر مٹی کو ڈال دیا گیا؟ یا رسول اللہ دفن کر دیا گیا, قبر کے اوپر مٹی بھی ڈال دی گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ساتھ لے کر چلو. قبر کے سرحانے کے اندر کھڑے ہو گئے, کافی دیر تک روتے رہ گئے, اپنے بیٹے کو یاد کر کے نہیں روئے, اپنے بچوں کو یاد کر کے نہیں روئے, آج اپنی بیٹی کے لیے رو رہے ہیں, اپنی بیٹی کے لیے صدمہ ہو رہا ہے, اپنی بیٹی کے لیے آنسو بہا رہے ہیں. فرمایا یہی وہ بیٹی ہے. جب اللہ کے نبی نے ہجرت کا اعلان فرمایا, صحابہ کرام حج حبشہ کے لیے چلے گئے. حضرت عثمان کو بھی حکم دے دیا گیا. فرمایا جب یہ دونوں تیار ہوئے, میرے محبوب نے گٹھڑی سر مبارک کے اوپر اٹھائی ہوئی ہے. صحابہ عرض کرنے لگے حضور آپ نے اتنا بوجھ اٹھایا ہوا, ہمیں بتلا دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری بیٹی کا سامان ہے, اور بیٹیاں بوجھ بن کر نہیں آتی بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت بن کر آیا کرتی ہے. ایک دن حضرت عمر چلے گئے اور انہوں نے حضرت عثمان کے سامنے خود پیشکش کی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت تک میرے محبوب کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہوا تھا. اچھا اس زمانے میں نکاح کی باتیں آمنے سامنے ہوتی تھی, اب لوگ ڈرتے ہیں, یہ بھی چگل خور وہ بھی چگل خور, یہ کام خراب کر دے وہ کام خراب کر دے. بھائی چارہ نہیں رہا نا, محبتیں نہیں رہی نا, یہ باتیں آمنے سامنے ہوتی تھی. حضرت عمر کے پاس آئے حضرت عثمان, ان سے آ کر حضرت عمر نے ایک جملہ کہا. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان تیری بیوی کا انتقال ہو چکا, تو بہت زیادہ پریشان ہے. میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں, اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی ہے, وہ بھی جوان ہے. فرمایا عثمان قبول کر لے, تیرے نکاح کے اندر دینے کی بات کر رہا ہوں. حضرت عثمان نے کوئی جواب نہ دیا, خاموشی اختیار فرمائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت برا لگا, میں نے اپنی بیٹی کی بات کی لیکن عثمان نے کوئی جواب نہ دیا. اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے آئے. فرمایا یا رسول اللہ عثمان کا یہ رویہ مجھے ٹھیک نہیں لگا, عثمان کی یہ بات مجھے پسند کوئی نہیں آئی. میں نے اپنی بیٹی کے نکاح کی بات کی ہے لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. آقا کوئی باپ بھلا اپنی بیٹی کے رشتے کی بات خود کرتا ہے, میں نے تو خود بات کی ہے, میں نے تو خود جا کر معاملات کو بنانا چاہا لیکن عثمان نے جواب نہیں دیا. اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرمایا عمر پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر عطا فرمائے گا. یہ حوصلہ دیتے تھے. اب تو گھر سے کوئی واپس چلے جائے نا, اسے جینے نہیں دیتے لوگ, ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس کی بچی ہے تو میری بھی تو بیٹی ہے نا گھر پہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سوال کر ڈالا, عرض کرنے لگے الہ العالمین مجھے یہ بتا دیجئے
कैसे पता चलेगा आप अपने बंदों से राजी हैं? कैसे पता चलेगा आप अपने बंदों से खुश हैं? कैसे पता चलेगा आपने अपने बंदे के साथ अपनी रजा का ऐलान कर दिया, अपनी मोहब्बतों का ऐलान फरमा दिया? अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे कलीम जब मैं किसी से राजी होता हूँ उसे मैं एक बेटी अता कर दिया करता हूँ। फरमाया अल्लाह कैसे पता चलेगा तेरी रजा और ज्यादा बढ़ गई, तो अपने बंदे से और ज्यादा प्यार करने लग गया। फरमाया मेरे कलीम दुनिया वालों को बता देना, फिर दूसरी बेटी में उसे अता कर दिया करता हूँ। फरमाया अल्लाह के नबी ने या अल्लाह कैसे पता चलेगा तू अपने बंदे से बेइंतहा प्यार कर रहा है, तू अपने बंदे से बेइंतहा मोहब्बत कर रहा है, उसकी कोई निशानी बता दे ताकि मैं दुनिया वालों को जाकर बता दूं। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे कलीम दुनिया वालों को जाकर बता देना जब मैं अपने बंदे से बहुत ज्यादा राजी हो जाता हूं उस बंदे को मैं तीसरी बेटी भी अता कर देता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उमर परेशान ना हो, तेरी बेटी को उस्मान से बेहतर शोहर अल्लाह ताला अता फरमाएगा, और उस्मान को उमर को उस्मान से उमर तुझे अल्लाह ताला उस्मान से बेहतर दामाद अता फरमाएगा। कहते चंद दिनों के बाद हजरत हफ्सा का निकाह हुआ अल्लाह के नबी के साथ। अब बताओ इससे बेहतर शोहर कोई दुनिया के अंदर हो सकता है? ओ भाई इससे बेहतर कोई शोहर हो सकता है? हुजूर ने क्या फरमाया था कि तेरी बेटी को उस्मान से बेहतर अल्लाह ताला शोहर अता फरमाएगा। अब ये बात तो खुल गई, सामने आ गई कि उस्मान से बेहतर शोहर मिला। वो कौन है? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनका मुकाबला ही कोई नहीं है, वो बेमिसाल है। लेकिन अब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अकेले, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा, सहाबा भी तशरीफ फरमा, सही हदीस मुबारक के अंदर है। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लग गए। सहाबा फरमाते हुजूर क्या हुआ? फरमाया उस्मान को बुला कर लाओ, उस्मान को मेरे करीब बुला कर लाओ। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान जानती हो ये नौजवान कौन है जो सफेद कपड़ों के अंदर आया, जिसकी पेशानी चमक रही है, जो इतना खूबसूरत है, कभी दुनिया के अंदर इतने जमाल वाला नहीं देखा गया। सहाबाई कराम ने अर्ज कर दिया आका इस शक्ल को हम नहीं जानते, इसे हम नहीं पहचानते, ये कौन है? फरमाया उस्मान खूब देख ले, ये जिब्रील अमीन मेरे पास तशरीफ ले आए और इन्होंने आकर पैगाम सुना दिया अल्लाह के नबी आपकी प्यारी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह अल्लाह ने आसमानों पर उस्मान के साथ कर दिया। आप उस्मान को बता दीजिए उस्मान तेरा निकाह दुनिया के अंदर कोई नहीं है बल्कि अल्लाह ने आसमानों पर फरमा दिया है। अब उमर से क्या फरमाया? तेरी बेटी को उस्मान से बेहतर शोहर मिलेगा। वो कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह। और उस्मान को तेरी बेटी से बेहतरीन अल्लाह ताला शोहर अता फरमाएंगे। और वो कौन है? वो कौन है? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। उस जैसी बेटी कोई नहीं है। अब जब दामाद इसका आला, शोहर उसका निराला, दोनों अलहदा अलहदा, जब दोनों का निकाह हुआ तो ये महीना कौन सा था? मुहर्रमुल हराम का। दो निकाह हैं जो आसमानों पर हुए। एक सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा जो मेरे नबी के निकाह के अंदर आई, जिनका कुरान के अंदर तज़किरा है, ये मेरे नबी के निकाह के अंदर आई। इसका निकाह कहां पर है? आसमानों पर है। और दूसरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तीसरी बेटी, उनका निकाह हजरत उस्मान के साथ है। वो निकाह कहां पर है? आसमानों पर है। महीना कौन सा था? मुहर्रमुल हराम का था। दो मिसालें मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। तीसरी मिसाल, पहली मिसाल हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा की और दूसरी मिसाल हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की। और तीसरी मिसाल सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान के अंदर खुद शादी फरमाई। करबला का मार्का किस महीने के अंदर लगा भला? मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर।
اب جن کے نام کا سارے محرم کے اندر بانٹتے ہیں، جن کے نام کا سارے محرم میں کھاتے ہیں، وہ کھاتا بھی کھولوں میں تھوڑا سا، ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ نبی کی پیاری بیٹی، سب سے بہترین لخت جگر، جسے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور یہ خاتون جنت ہے، وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ دو روایتیں، مکمل مستقل روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کس مہینے کے اندر فرمایا؟ محرم کے مہینے میں۔ اس سے بڑی دلیل لے کر آ تو میں مان جاؤں گا کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ میں مجبور نہیں کر رہا آپ کو کہ آپ نے محرم میں نکاح کرنا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ محرم میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہو گے تو آپ اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس نکاح کا پیغام حضرت ابو بکر نے بھیجا، حضور میں آپ کے مہمان بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت عمر کا پیغام، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اب دونوں آئے، انہوں نے کہا کہ علی تو جا بات کر جا کر۔ اب حضور کے پاس ہے تو سر جھکا ہوا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا، علی بتا کیسے آنا ہوا؟ اتنی محبت کے انداز کے اندر کلام فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ فرمایا آقا آپ تو جانتے گئے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں دنیا سے چلی گئی، میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو آپ کا حرم بن کر آئی، انہوں نے اپنا بیٹا بنا کر مجھے پالا، میرا بڑا خیال رکھا گیا، لیکن یا رسول اللہ اب میرا کوئی نہیں، اب میں چاہتا ہوں آپ کا مہمان بن جاؤ، آپ کے گھر پر رہ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر 3 جملے ارشاد فرمائے۔ آج ہماری شادیوں کے اندر یہ تینوں جملے بولے جا رہے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں تینوں جملوں کا مطلب کیا ہے، ان 3 جملوں کے اندر کیا بتایا گیا، ان 3 جملوں کے اندر کیا بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کی زبان سے جب یہ جملہ سنا، آقا آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اہلا و سہلا مرحبا۔ کیا مطلب ہے؟ اہلا اے علی تو کسی اور کے پاس نہیں آیا، تو اپنے گھر کے اندر آیا، تو اپنے اہل و عیال کے پاس آیا۔ دوسرا جملہ فرمایا وسہلا، علی میں تیرے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، میں تیرے اوپر کوئی تکلیف نہیں ڈالوں گا، میں تیرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ اور تیسرا جملہ فرمایا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا۔ فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا علی ابو بکر بعد میں مبارکباد دے گا، عمر بعد میں مبارکباد دے گا، صحابہ کرام بعد میں مبارکباد دیں گے۔ فرمایا علی تو میرے پاس آیا، میں نبی میں اپنی بیٹی کا باپ ہوں، میں سب سے پہلے تجھے مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ نکاح تیرا قبول فرمائے۔ اب بیٹھے ہوئے تھے ایک دن تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ علی گھر کے اندر کچھ ہے لے کر حق مہر ادا کرنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حضور گھر کے اندر تو فاقہ ہی چلتا ہے، بس کچھ ہے؟ کہا جی گھوڑا ہے۔ کہا وہ تو سواری کے لیے، تلوار وہ تیری میدان جہاد کا ایک تیرا زیور ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے مومن کا۔ ایک زرہ ہے، فرمایا کہ زرہ کو بیچاؤ۔ تو یہ زرہ کو لے کر چلے، راستے کے اندر حضرت عثمان ملے۔ علی کتنے جا رہے ہو؟ بھائی میرا نکاح ہو رہا ہے۔ کس کے ساتھ؟ خاتون جنت نبی کی بیٹی جس کو بضعت منی کہا گیا ہے، اس کے ساتھ میرا نکاح ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا پھر؟ کہا یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ کتنے میں بیچو گے؟ 400 درہم میں بیچوں گا۔ فرمایا مجھے دے دینا، میں خرید لیتا ہوں۔ حضرت علی نے دے دی، 400 درہم میں لے لیا۔ آپ نے فرمایا پیسہ بھی لے جا، اپنی زرہ بھی ساتھ لے جا، نبی کی بیٹی کا نکاح ہو اور علی کے ساتھ ہو رہا ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ سارا خرچہ عثمان اٹھائے۔ محرم میں اسے گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا زرہ بھی لے جا، یہ اور یہ پیسہ بھی لے جا۔
اللہ کے نبی تشریف فرما، دیکھا علی زیرہ اٹھا کر لا رہا ہے، علی بیچ کر نہیں آیا؟ حضور بیچ دیا ہے، پیسہ بھی واپس دے دیا۔ کس نے؟ عثمان نے۔ اللہ کے نبی نے نکاح پڑھایا، فرمایا کہ گواہ رہو، اس نکاح کے اندر ابو بکر و عمر گواہ ہیں، اور یہ نکاح میں اللہ کے نبی نے خود بڑھایا اور اللہ کا حکم ہے، اور یہ نکاح ہو چکا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ اب بتاؤ، جس کے نکاح کے گواہ ابو بکر و عمر ہوں، وہ کبھی خاتون جنت کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں؟ بلا کبھی نہیں کر سکتے بھائی۔ یہ چوتھا جو نکاح ہوا جس کی میں نے مثال بیان کی، یہ کس مہینے کے اندر ہوا بھائی؟ یہ محرم کے مہینے میں ہوا۔ 4 مثالیں میں نے بیان کر دی، آپ گن لیجئے۔ پہلا نکاح ہوا محرم کے مہینے میں حضرت صفیہ کے ساتھ، خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا، محرم کا مہینہ تھا۔ دوسرا نکاح ہوا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئی اور نبی کی بیٹی ہے۔ مہینہ کون سا تھا؟ محرم کا مہینہ تھا۔ تیسرا نکاح خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا، میرے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی، ان کا نکاح ہوا، مہینہ کون سا تھا بھائی؟ محرم کا۔ آخری نکاح کربلا کے ریگزار میں، کربلا کے میدان کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نکاح فرمایا، وہ نکاح بھی کس مہینے کے اندر تھا بھائی؟ محرم الحرام کے مہینے میں۔ ضرورت ہو نکاح کرو، حکم نہیں ہے، ضرورت ہو تو نکاح کرو، لیکن کسی سے یہ نہ کہو کہ یہ نکاح کیوں کر رہا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی وقت میں بھی کر سکتے ہو بھائی۔ یہ غلط فہمیاں ختم کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔